السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز حاضرین و سامعین، قرآن کریم کی خصوصیات کے تعلق سے پچھلے 3-4 دروس سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت قرآن کریم کی یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کریم اور اس قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں یہ صداقت اور سچائی پر مبنی ہے، اور یہ قرآن کریم سراپا باعث ہدایت اور مومنوں کے لیے باعث بشارت اور خوشخبری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ یہ قرآن کریم، اس قرآن کریم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اس کی خصوصیت انسان کو سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی رہنمائی فرماتا ہے، اور مومنوں کو جو مومن ہونے کے ساتھ ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے ساتھ وہ عمل صالح کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، تو ایسے مومنوں کو یہ قرآن اس بات کی بشارت دیتا ہے، اس بات کی خوشخبری سناتا ہے، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اس کی تعلیمات صداقت پر، سچائی پر مبنی ہیں، اور یہ قرآن کریم اپنے ماننے والوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتا ہے، جو راستہ جنت میں لے جانا والا ہوتا ہے اور جو راستہ انسان کو جہنم سے دور کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ وہ قرآن کریم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین کی حدیث اس قرآن کریم کے تعلق سے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتچعچع فیہ فلہ اجران۔ کہ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ قرآن کریم پڑھنے میں مہارت رکھنے والا۔ مہارت کیا ہے؟ قرآن کریم انسان پڑھتا ہے تو اس کے جو حروف ہوتے ہیں، مخارج ہوتے ہیں، حا کہاں سے نکلے گا، شین کہاں سے نکلے گا، صاد کیسے نکلے گا، اس کے ساتھ اس کے کچھ تجوید ہوتے ہیں، گرامر ہوتے ہیں کہ کہاں اظہار ہوگا، کہاں ادغام ہوگا، کہاں اخفا ہوگا، اس کی رعایت کرنے والا ہے، اس کے ساتھ اس کے معانی مفاہیم کو سمجھنے والا ہے۔ یعنی قرآن کریم کے پڑھنے میں اسے مکمل مہارت حاصل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی خاصیت ہے کہ اس قرآن کریم کے سلسلے میں جو انسان مہارت رکھتا ہے وہ کہاں ہوگا؟ مع السفرۃ الکرام البررہ۔ اللہ کے جو معزز اور مکرم فرشتے ہیں، ان معزز اور مکرم فرشتوں کے ساتھ وہ کل میدان محشر میں ہوگا۔ اور وہ انسان جو اس قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے حقلاتا ہے، حقلاتا آپ سمجھتے ہیں، جیسا باللہ پڑھ رہا ہے لیکن زبان سے وہ جملہ نہیں ادا ہو رہا ہے، ایک لفظ کو 2 بار 3 بار پڑھتا ہے، اب بڑی مشکل سے پڑھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھتے ہی حقلاتا ہے، اس کے حروف صحیح طور سے نہیں نکل پا رہے ہیں، پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، فَلَهُ اجران، تو ایسے انسان کو دوہرا اجر ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ کیا ڈبل ثواب؟ اہل علم لکھتے ہیں کہ اجر القراءہ و اجر المشقہ۔ ایک تو وہ انسان پڑھ رہا ہے قرآن کریم کو، تو پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، اور دوہرا ڈبل اجر جو مل رہا ہے
وہ یہ ہے کہ پڑھنے میں اس کو دشواری ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پڑھتا ہے تو اس پر کیا ہے، اس کو دوہرا اور ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تو یہ خصوصیت کس کتاب کی ہے؟ قرآن کریم کی ہے۔ آپ دیگر کوئی کتاب پڑھیں، اس کتاب کے پڑھنے پر پڑھنے والے کا یہ مقام نہیں ہے، پڑھنے والے کا یہ مرتبہ نہیں ہے، اور نہ پڑھنے والے کو وہ اجر و ثواب ہے جو قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو۔ آج ہمارے کتنے بھائی ہیں، ارے وہ قرآن یہ اگر صحیح پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، نہیں تو نہیں پڑھو، تھوڑا سا زیر زبر ہو جائے گا تو بس بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ انسان پڑھنا سیکھے، سیکھنے کے ساتھ پڑھے، پڑھنے کی کوشش کرے، دھیرے دھیرے وہ چیزیں اس کی صحیح ہو جائیں گی۔ لیکن یہ سوچ کر کے کہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، میں تو مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، باپ دادا نے ہمیں تعلیم و تربیت نہیں کی، ایسے ہی زندگی گزر گئی، فقر و فاقہ تھی، مسکینی تھی، محتاجی تھی، نہیں پڑھ سکا، اب میں کیا پڑھ سکتا ہوں؟ اب تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ شین قاف نکال لیتے ہیں، لیکن میں بھی مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھوں گا تو میری زبان ہی نہیں ٹوٹ رہی ہے، میں کیسے پڑھوں گا؟ میں ایسے بھائیوں سے کہوں گا کہ نہیں، آپ بیٹھیے مولوی صاحب کے ساتھ، امام صاحب کے ساتھ بیٹھیے کہ آپ مجھے بھی پڑھائیے۔ آپ کے گھر پہ مولوی صاحب آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ پڑھیں کہ مولوی صاحب مجھے بھی پڑھائیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا وہ شرم لگتا ہے، اور بچے ہمارے پوتے اور نواسے پڑھتے ہیں، ان کے بیچ میں بھی آ زبر آ با زبر با، شرم لگتا ہے۔ ہاں شرم لگتا ہے، ہاں، لیکن جہاں گاندھی جی کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں شرم نہیں آتا ہے۔ موبائل پہ میسج آ گیا کسی کمپنی کا، بابو ذرا دیکھ تو، بتا تو، اس سے کہ وہاں نظر آ رہا ہے، وہاں شرم نہیں آتی ہے کہ بھائی سیٹ صاحب ہیں، ہیڈ کیٹ ہیں، اور تھوڑا سا آیا تو پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں، سیٹ ہو گیا، مالدار ہو گیا، لیکن اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، دوسرے سے پڑھوا ذرا دیکھ تو بیٹا، میسج آیا اسی پوتے سے کہ ذرا دیکھ تو بیٹا یہ کیا آیا، اور پڑھ کے دادا نانا یہ ہے، اچھا 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 یہ ہے، تو وہاں شرم نہیں آتا ہے کہ یہ بیٹا یہ نواسا یہ پوتا کہے گا ہمارے نانا اور ہمارے دادا تو اتنے بڑے ہو گئے، ان کو ABCD بھی نہیں آتی ہے، تو وہاں شرم نہیں آتی۔ لیکن جہاں جو راستہ آپ کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، جس کتاب کے پڑھنے پر ہر لفظ پہ 10 نیکی مل رہی ہے، جس کتاب کے پڑھنے پر آپ کو یہ ہے کہ آپ پڑھیے، پڑھنے میں دشواری آ رہی ہے، اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، ہکلا رہے ہیں، آپ کو ڈبل ثواب مل رہا ہے، ایک نہیں ڈبل۔ تو وہاں پہ شیطان آتا ہے اور یہ راستہ دکھا دیتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے، بھائی آپ کیا کرو گے، جب پڑھنے کو وقت تھا جب پڑھے نہیں، اب پڑھو گے تھوڑی سی ادھر اوپر نیچے ہو گئی، شین قاف میں تھوڑا سا حرف کے نکلنے میں تھوڑی سی ہو گئی تو بہت بڑا گناہ مل جائے گا۔ یہ ایک شیطانی حربہ ہے اور شیطانی وسوسہ ہے، اس وسوسے سے انسان کو دور رہنا چاہیے اور قرآن کریم سے اپنا لو لگانا چاہیے۔ تو قرآن کریم کی یہ خصوصیت کہ قرآن کریم پڑھنے والا جو پڑھنے میں مہارت رکھتا ہو یہ معزز اور مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو پڑھ رہا ہے پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے اس کو ڈبل ثواب مل رہا ہے۔ قرآن کریم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انسان کے لیے قرآن کریم یہ باعث اطمینان و سکون ہے، حیران و پریشان دل کے لیے یہ قرآن کریم سکون کا باعث بھی ہے۔ اور اگر تجربہ کرنا ہو تو جب آپ کسی غم میں کسی پریشانی میں الجھے ہوئے ہیں، کوئی پرابلم ہے، کوئی مشکل وقت ہے، آپ سلیقے سے وضو بنائیے، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیے اور اللہ کے کلام کو کھولیے، کہیں سے بھی آپ پڑھیے، آپ کی اس حیران دل کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ وہ الجھن و پریشانی ہے، اس پریشانی میں کمی ہوگی، یقیناً کمی ہوگی، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان و سکون حاصل کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، مومن جو ہوتا ہے مومن کے دل کو
اللہ کے ذکر سے، تلاوت قرآن سے، نماز سے، ذکر و اذکار سے، اللہ کی فرما برداری سے اس مومن کے دل کو سکون ملتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے اس فتنے کے دور میں انسان سکون کس سے حاصل کرتا ہے؟ بولیے، آج کی نیو جنریشن، حتیٰ کی نیو بعض بڈھوں کو بھی دیکھیے۔ ابھی ایک صاحب کے ہاں جانا ہوا تو کچھ بات آئی خواتین کے ذریعے سے، وہ بڈھے صاحب ہیں، وہ بستر پہ ہیں، آن بیڈ ہے، لیکن 2-2 3-3 بجے تک ان کی موبائل چلتی ہے، وہ کان میں لگائے ہیں۔ وہ بیچاری بوڑھی کچھ کہنا چاہتی ہے، وہ کچھ نہیں سنائی پڑ رہا، بس وہ جب دیکھے بس اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ جب آپ کا یہ حال ہے تو آپ کے نواسوں اور پوتوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کی کیا رہنمائی کرو گے؟ ضرورت کے لیے یہ چیز استعمال کی جائے، لیکن یہ ہے کہ اسی کے ہو کر رہ جائے تو کیا ہے؟ وہ بھی سکون مل رہا ہے نا، ظاہر سی بات ہے۔ آج سکون کس سے حاصل کرتا ہے؟ گانے ہے، میوزک ہے، سیریل ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور بات اور آگے بڑھے تو بوتل بھی لے لیتے ہیں۔ بہت ٹینشن ہے، ایک لے لیے تو یہ چیز کیا ہے؟ سکون اس کے اندر نہیں ہے۔ جو انسان اللہ کی معصیت میں جائے گا، اللہ کی نافرمانی کے کام کرے گا، شیطان تو مزین کر کے وہ چیز پیش کرے گا کہ تھوڑا سکون مل جائے گا، لیکن جو ادھر جائے گا اس کی پریشانی اور حیرانی بڑھے گی، سکون نہیں حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ لذکر اللہ، اللہ کی ذکر سے سکون ملے گا، اللہ کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت سے، اللہ کی فرما برداری سے سکون ملے گا۔ جب اللہ کی معصیت کرو گے، سیدھے راستے کو چھوڑ دو گے، قرآن کریم سے اپنا واسطہ چھوڑ دو گے اور یہ چاہو کہ تم کو کسی دوسری چیز سے سکون ملے، تو قطعاً اور ہرگز سکون نہیں ملے گا، بلکہ بے چینی، بے قراری، بے اطمینانی اور بڑھے گی۔ اور یہ ہے کہ تم نہ دین کے ہوگے نہ دنیا کے ہوگے، اس لیے کہ شریعت نے اس کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حیران دلوں کے لیے سکون و اطمینان کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگار عالم، قرآن کریم جو ہمارے لیے سراپا باعث ہدایت ہے اور ہم مومنوں کے لیے یہ بشارت اور خوشخبری سنانے والی کتاب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنانے کی اور اس سے لو لگانے کی اور اس کے جو فرمودات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔